اے میرے مہربان، اے میرے مہربان، اے میرے مہربان، عظمتوں کے نشان، اے میرے مہربان، عظمتوں کے نشان، طاہر القادری، طاہر القادری، دور تم سے رہے غم کی پرچھائیاں، دور تم سے رہیں غم کی پرچھائیاں، طاہر القادری، طاہر القادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹریئر آف نالج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے بے حد فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نلائن مقدسہ کے سایہ سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ حسب روایت پروگرام ٹریئر آف نالج میں آج بھی ہم ایک کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور ماہ فروری میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نئی سیریز صحبت شیخ اور ہم۔ اس سیریز کا آج فرسٹ سیشن ہے، اور جس کتاب کا ہم مطالعہ کریں گے وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ عالمی سفیر امن، تاریخ ساز رہنما شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ العالی۔ یہ کتاب ان پر ہونے والی تنقید، ان کے کارنامے اور مختلف شخصیات کے ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، اس کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کتاب کو تحریر کیا ہے عبدالستار منہاجیہ نے۔ اس کی اشاعت جنوری 2012 میں ہوئی، اور پھر فروری 2012 میں اس کی سیکنڈ اشاعت ہوئی۔ آئیے کتاب کا تھرڈ چیپٹر یعنی کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں مختلف شخصیات کے کیا تاثرات ہیں، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ معزز ناظرین، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب بھی امت کسی بڑے فتنے کا شکار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ کو مبعوث کیا، جنہوں نے اپنے تقوی، علم اور کردار کی طاقت سے عالم اسلام کی حفاظت کی۔ مثال کے طور پر فتنہ معتزلہ کے زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی عقائد کی حفاظت کی اور امت کو گمراہی سے بچایا۔ صلیبی جنگوں اور تتاری حملوں کے دوران حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر علماء اسلام نے عالم اسلام کی رہنمائی کی، ان کے ایمان کو مضبوط کیا اور امت کو روحانی اور اخلاقی گراوٹ سے بچایا۔ الغرض تمام اولیاء اعظام اپنے اپنے دور کے مخصوص چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور محمدی کا فیض عام کرنے کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ آج کا دور جبکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ماضی کے تمام فتنے یکجا ہو کر مسلمانوں کو ایک ساتھ چیلنج کر رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ان چیلنجز کو مزید کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ آج ہمیں نظریاتی گمراہی، مذہبی انتہا پسندی، روحانی زوال اور بین الاقوامی مذہبی اور سیاسی سازشوں جیسے بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ ان مصائب اور فتنوں کی خبر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں دے دی تھی۔ سنن ابن داؤد میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قریب ہے کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کھانے والے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کر آج کے زمانے کی عکاسی کرتی ہے، جب امت مسلمان پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں اسلام کی حیثیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جب تمام فتنے یکجا ہو جائیں تو ایک جامع اور بے مثل رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں ضرور ایک رہنما بھیجتا ہے جو کہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری خضر وقت ہیں، جنہوں نے امت کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ ایک جامع اور بے مثل شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں، جو اپنے علم،
روحانیت اور عالمی خدمات کے ذریعے امت کو ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ مبارک ہے یہ دور جس کی فضاؤں میں صدیوں کی ذہانت و دانائی کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے یہ دیداور شخص سانس لے رہا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسے پہچان کر اس کی صحبت اور تعلیم و تربیت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چشمہ علم و حکمت کو تا دیر سلامت رکھے اور اس کی ذوفشانیوں کو ابد الآباد تک قائم و دائم رکھے، آمین بجا سید المرسلین۔ آئیے قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ العالی کے بارے میں شخصیات کے تاثرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ادارہ منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کے کام سے بہت مطمئن ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری طریقہ قادریہ اور دین اسلام کی عالمگیر صدا پر خدمت کر رہے ہیں۔ ان پر کیچڑ اچھالنا اور ان کے اوپر تکفیر کرنا سخت ناگوار اور نقصان دہ کوشش ہے۔ ہر کسی باشد جو بھی اس ادارہ منہاج القرآن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ خود کو طریقہ قادریہ پر نہ سمجھے، یہ بھی نہ خیال کرے کہ وہ اسلام کی کوئی خدمت کر رہا ہے، بلکہ وہ مذہب کو سخت نقصان پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ علماء کرام، مشائخ عظام، سنی حنفی برادران، بالخصوص مریدین حضرت غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے التماس ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے ادارہ منہاج القرآن سے وابستگی اختیار کرے اور اس کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حضور شیخ الاسلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں۔ 1966 میں دارالعلوم سیال شریف میں منعقدہ تقریب میں شیخ الاسلام نے 15 سال کی عمر میں ایسا علمی اور فکری خطاب کیا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ماتھا چومنے کے بعد مائک پر عظیم تاثرات سے نوازتے ہوئے فرمایا، لوگوں، آپ نے اس بچے کا خطاب تو سن لیا ہے، میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بچے کے بارے میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی بچہ محمد طاہر القادری عالم اسلام اور اہل سنت کا عظیم سرمایہ ہوگا۔ یہ آسمان علم و فن پر نیر تابہ بن کر چمکے گا۔ اس کے علم و فکر اور کاوش سے عقائد اہل سنت کو تقویت ملے گی اور ان کا وقار بڑھے گا۔ اہل سنت کا مسلک اس نوجوان کے ساتھ منسلک ہے اور اس کی کاوشوں سے ایک جہاں مستفید ہوگا۔ فضیلت الشیخ الدکتور محمد بن علوی المالکی المکی رحمۃ اللہ علیہ محدث حرم کعبہ 20 نومبر 1995 کو مرکزی سیکریٹریٹ تحریک منہاج القرآن پر منعقدہ عالمی علماء و مشائخ کنونشن میں خطبہ صدارت کے دوران فرمایا، تحریک منہاج القرآن کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھا تو محسوس ہوا ہے کہ حقیقت کے مقابلے میں کم سنا تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاف نیت اور پاکیزہ حسن کو لے کر نکلے ہیں۔ ان کے ارادے بلند اور جذبے جواں ہیں، اس لیے کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ یہ اس برکت کا حصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر ہر زمانے میں جاری رکھتا ہے۔ جب بھی باطل کی طرف سے فتنہ و فساد آیا، حق کی طرف سے اسے ختم کرنے کے لیے بھی کوئی شخصیت نمودار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم اور نظر عنایت ہے، اور یہ فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ غزالی زماں حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ 1980 میں مجلس رضا کے زیر انتظام عرس حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر حضور ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ العالی کے خطاب کے بعد غزالی زماں حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف آپ سے بغلگیر ہوئے بلکہ آپ کا ماتھا چوما اور شرکائے محفل سے فرمایا، اس نوجوان محمد طاہر القادری کا خطاب آپ نے سنا اور اسی سے ان کی قابلیت کا اندازہ بھی کر لیا ہوگا۔ ان کے والد گرامی ایک معتبر عالم دین اور معروف طبیب تھے اور میرے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بہت ساری صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے۔
میں نے اس نوجوان سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نور رکھ دیا ہے کہ جو کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا اور ایک عالم کو فیض یاب کرے گا۔ کاش تم بھی اس نور کو پھلتا پھولتا دیکھ سکو۔ سبحان اللہ۔ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، 1990s میں پہلی منہاج القرآن کانفرنس کے موقع پر خطاب کے دوران آپ نے فرمایا، خدائے رب ذوالجلال کا یہ احسان ہے کہ اس نے آج کے دور میں اس مرد مجاہد ڈاکٹر طاہر القادری کو حسن بیان کے ساتھ ساتھ سوچ، ذہن اور دل کی وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جن کی بدولت سب طلسم پارا پارا ہو جائیں گے۔ وہ دن دور نہیں جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کامیابی کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ اس پرفتن دور میں جب میں اس نوجوان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل خدا کے حضور احساس تشکر سے بھر جاتا ہے۔ حضرت پیر سید غلام رسول خاکی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات سے چند روز قبل ایک تفصیلی انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ اس دور میں شیخ الاسلام محمد طاہر القادری کے سوا کوئی شخص دین کی خدمت کا کام کما حقہ ادا نہیں کر رہا۔ پروفیسر صاحب بالکل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے جو آواز حق بلند کی ہے اس پر لبیک کہنا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اس صدی میں کوئی شخص ان کے پائی کا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو پوشیدہ رکھنے والی ہیں۔ ادارہ منہاج القرآن کی مخالفت دین اسلام کی مخالفت ہے۔ اس عالمگیر تحریک سے دین کو فائدہ اور فروغ مل رہا ہے تو اس کی مخالفت کا مطلب ہوگا کہ مخالف پر قبر میں بندش ہوگی، لہٰذا اس کی مخالفت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اختلاف رائے ہر شخص کا بنیادی حق ہے، لیکن دین کے معاملہ میں شدید رد عمل اور بغض رکھنا درست نہیں۔ الشیخ السعد محمد سعید الساغرجی مفتی اعظم حنفیہ شام وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے منہاج القرآن کے مختلف شعبہ جات اور سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا، خاص طور پر ڈاکٹر طاہر القادری کی سربراہی میں اس تحریک کا نیٹ ورک اور نظم و ضبط کو دیکھ کر ہماری عقل دنگ رہ گئی۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بھی اس تحریک کے سپاہی بن کر اس کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں۔ سبحان اللہ۔ السید احمد ظفر الگیلانی الاشراف سجادہ نشین دربار عالیہ غوثیہ بغداد شریف وہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں اپنی تحریری تاثرات میں کہ منہاج القرآن ایک عالمی سطح کی اسلامی تحریک ہے اور اس کے قائد و بانی ہمارے روحانی بیٹے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی خدمات عالمی سطح پر اسلام کی عظمت و سربلندی کا باعث ہیں۔ پاکستان کے جملہ عقیدت مندان غوث اعظم منہاج القرآن کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ الشیخ احمد دیداد معروف مناظر اسلام ساؤتھ افریقہ منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ کے دورہ کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری کی احیاء اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی کاوشوں اور خدمات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ دنیا بھر میں کوئی بھی تحریک یا تنظیم جو ہے وہ تحریک منہاج القرآن سے بہتر منظم اور مربوط نہیں ہے۔ یقین کیجیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کی تحریک اسلام کے احیاء اور سربلندی کے لیے صحیح سمت پر گامزن ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالاحسان فیصل آباد جب حضور شیخ الاسلام ان سے ملاقات کے لیے دارالاحسان گئے تو راستے میں باوجود دیر ہو گئی۔ حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور بےتابی کے ساتھ فرمانے لگے کہ ابھی تک ہمارا پیارا نہیں آیا، ابھی تک ہمارا پیارا نہیں پہنچا۔ جب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ العالی ان کے خلوت خانہ میں گئے تو انہوں نے جوتے اتارنے سے منع فرما دیا۔ دونوں نے خلوت میں کافی وقت گزارا اور جب باہر تشریف لائے تو فرمایا ڈاکٹر طاہر القادری اس دور کے عارف باللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب شیخ الاسلام رخصت ہونے لگے تو فرمایا آپ گاڑی پر سوار ہوں، میں پیدل چلوں گا۔ اس پر شیخ الاسلام نے عرض کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا یا پھر آپ بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے حکماً فرمایا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ پھر وہ گاڑی کے ساتھ کافی دور تک چلتے رہے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ سبحان اللہ۔
साहबजादा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह सजादा नशीन आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ। 28 जून 2008 को फरमाया कि मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मोहब्बत भी करता हूँ और अकीदत भी रखता हूँ। बिलाशुबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अलूम इस्लामिया, फ़न खिताबत और तसनीफ़ व तालीफ़ में जद तूला रखते हैं और ये अजीम साहब निस्बत हैं। हज़रत पीर सैयद अमीनुल हसनात शाह आस्ताना आलिया बेरा शरीफ वो फरमाते हैं, आलमी रूहानी इज्तिमा 2007 के मौका पर फरमाया, हमें हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की मोहब्बत से प्यार है। हमने हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से हमेशा शेखुल इस्लाम के लिए मोहब्बत, अकीदत और चाहत के अल्फाज सुने हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के पैगाम को किबला शेखुल इस्लाम इंतहाई हिकमत और दलाइल के साथ पूरी दुनिया में आम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत पीर सैयद गज़नफ़र अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सजादा करमा वाला शरीफ वो फरमाते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के फ़िक्र पैगाम को अमल के सांचे में डालने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इस मर्द मुजाहिद की सरपरस्ती में जारी तहरीक के ज़रिए अल्लाह के दीन ने अपने अहया के लिए हमें पुकारा है। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ है कि वो हमें इस बात की तौफीक दे कि हम उनकी इस मुस्तफ़ी तहरीक के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लौटा दें। हज़रत पीर सैयद कबीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सजादा नशीन चूरा शरीफ वो फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने दौरे ज़वाल में अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस उम्मत को डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसा मर्द हक अता कर दिया है। तमाम मशाइख और सजादा नशीनों को चाहिए कि अपनी खानकाहों से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करें और अहयाए इस्लाम के इस अजीम मिशन की कामयाबी के लिए शेखुल इस्लाम के दस्तो बाजू बन जाएं। अगर मैं और मेरे मुरीद तहरीक मिनहाजुल कुरान के काम आ जाएं तो बड़ी सादत की बात होगी। सुभान अल्लाह। हज़रत पीर फजल रब्बानी ज़ाहदी आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अहले इस्लाम को तहरीक मिनहाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सूरत में दो अनमोल तोहफ़ों से नवाजा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इस दौरे ज़वाल में शेखुल इस्लाम की शख्सियत बहुत कीमती सरमाया है। उनकी इल्मी, फ़िक्री और मजहबी और रूहानी क़ियादत दीन इस्लाम की निशात सानिया की अमीन है। सुभान अल्लाह। हज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा साहब आस्ताना आलिया कोट मिठन शरीफ फरमाते हैं कि ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं उस सदी में पैदा हुआ हूँ जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सदी है। ऐसे लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं, सदियां उनकी मकरूज होती हैं और सदियों तक उन पर काम होता रहता है। शेखुल इस्लाम बैक वक्त आलम बा अमल भी हैं और सूफी बा सफ़ा भी हैं। ये इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मामूर शख्सियत अतियाए खुदावंदी है। सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान वो आपके बारे में फरमाते हैं, फरवरी 1988 को मिनहाज यूनिवर्सिटी के तुलबा से खिताब करते हुए फरमाया, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इल्मी सकाहत और मुदल्लल गुफ्तगू का तो कोई सानी नहीं। इदारा मिनहाजुल कुरान इनकी क़ियादत में जिस सुबक रफ्तारी से अशाते दीन और मसलके अहले सुन्नत के फ़रोग़ के लिए कोशिश कर रहा है, हमें भी इस खैर खैर में इनके शाना बशाना शामिल होना चाहिए। इन पर तनकीद व तारीस का सिलसिला शुरू करने वाले उलमाए कराम से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस सब उनके ख़िलाफ़ महाज आराई की बजाय उनकी क़ियादत में मिलत इस्लामिया में इत्तेहाद व अख़ुवत से मुत्तहिद हो जाए। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस जामिया रिज़विया फैसलाबाद वो फरमाते हैं कि 29 जनवरी 1988 को मरकज़ी सेक्रेटेरिएट तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला शोबाजात के मुशाहिदा के बाद फरमाया उन्होंने कि मुझे ये फ़कीदुल मिसाल इदारा देखकर बेहद मुसरत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बरे सगीर में इस इदारा की मिसाल मौजूद नहीं। अहले सुन्नत फ़ख्र से अपने इस अजीम इदारा की मिसाल पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये जदीद व कदीम का हसीन इम्तिजाज है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी दीन इस्लाम की खिदमत आसन अंदाज से सर अंजाम दे रहे हैं
اور ان کی علمی خدمات نے باطل افکار کا کلا کما کر دیا ہے۔ بلا شبہ ڈاکٹر طاہر القادری کا فکری علو اور نظری ارتقاء قابل رشک ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید رضوی جنگوی رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم شیخ الاسلام وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صحیح معنوں میں عقیدہ صحیحہ اور اسلام کے پاسبان ہیں۔ وہ تمام طلباء سے منفرد اور ممتاز تھے۔ اپنی کلاس کے سبق تو ان کو یاد ہوتے ہی تھے، مگر وہ کتب جو ان کے نصاب میں نہیں تھیں ان پر بھی مجھ سے مدلل گفتگو کیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے انہیں چہار دھانگ عالم میں شہرت دی ہے، اس کے باوجود میں نے ہمیشہ ان کے اندر عجز و انکساری کو ہی غالب پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ان کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ مولانا عبد القادر آزاد خطیب بادشاہی مسجد لاہور وہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، منہاج یونیورسٹی کے وزٹ کے بعد فرمایا، یہاں قدیم و جدید علوم کا حسین امتزاج دیکھ کر امید پیدا ہوئی کہ دنیا بھر میں اسلام کی برتری کی موجودہ تحریک میں یہ ادارہ گراں قدر خدمات سر انجام دے گا۔ اس پر ادارہ کے بانی مفکر اسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جملہ استاذہ و طلباء اور معاونین جو ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ علامہ مقصود احمد قادری خطیب جامع مسجد دربار داتا گنج بخش لاہور وہ فرماتے ہیں کہ منہاج القرآن علماء و مشائخ کانفرنس کے موقع پر کہ تحریک منہاج القرآن کو دیگر تحریکوں سے جو چیز منفرد اور ممتاز کرتی ہے وہ اس تحریک کی اساس اور بنیاد، اس کی بیس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوت جگانا ہے۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے تحریک منہاج القرآن نے ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں جو مؤثر قدم اٹھایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، سبحان اللہ۔ سید حیدر فاروق مودودی فرزند ابو الاعلیٰ مودودی وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری ایک پرعزم اور اعلیٰ صلاحیتوں کی مرکہ شخصیت ہے، جن کا علمی مقام اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ دنیا کو اسلام کی روح اور اس کا اصل چہرہ دکھا سکتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن میں فرقہ بندی نہیں ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ جسٹس سید سجاد علی شاہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نہ صرف اسلام کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کو غیر مسلموں کے لیے بھی مقبول بنا رہے ہیں، نیز فرقہ واریت کے خلاف ان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ شیعہ سنی کے مابین اتحاد کے لیے ان کی کاوشیں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست سے جس احتجاجی طریقہ سے استعفیٰ دیا یہی جمہوریت کی اصل روح ہے۔ باصول آدمی کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اصولوں پر سودا بازی نہیں کرتا۔ جسٹس سید نسیم حسن شاہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان وہ فرماتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت بہت پر اثر انگیز ہے۔ وہ ایک بہترین عالم اور مشنری جذبے کے تحت کام کرنے والے ایک کامیاب انسان ہیں۔ ہمارے ملک کی یہ بہت بڑی خامی ہے کہ یہاں پڑھے لکھے اور مشنری جذبے سے کام کرنے والے انسانوں کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر طاہر القادری جیسا کوئی شخص باہر کی دنیا میں موجود ہوتا تو اس کا شمار صدی کے عظیم ترین لوگوں میں ضرور ہوتا، لیکن ہمارے یہاں پر جب انسان گزر جاتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ جیتے جاگتے کامیابیاں حاصل کرنے والے انسان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اور اسے اس کی محنت کا کریڈٹ نہیں دیا جاتا، لیکن میں طاہر القادری کی حکمت اور دانش مندی کا قائل ہوں کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، بے شک۔ جسٹس غلام مجدد مرزا سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ڈاکٹر طاہر القادری کی ذاتی انٹیگریٹی، انتھک جدوجہد، ان کے افکار و کردار کی خوبصورتی، ان کی پاکیزگی اور نیک کردار کے ساتھ مل کر انہیں گلشن اسلام کا ایک منفرد پھول بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہیں۔ انہیں علوم جدیدیہ و قدیمیہ دونوں پر عبور حاصل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی خالص، صالح اور مکمل قیادت میں تحریک منہاج القرآن اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچے گی۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد ملائیشیا کے جو عظیم رہنما ہیں۔ ملائیشیا عالم اسلام کی ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اکانومی ہے۔ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں گوہر ایوب کی سربراہی میں
टेक्नोक्रेट्स का एक ग्रुप मलेशिया की तरक्की का जायजा लेने के लिए भेजा तो डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने दुराने मुलाकात शेखुल इस्लाम की किताब वफद के सामने पेश कर दी और कहा कि मैं इन्हें शौक से पढ़ता हूँ, आप भी इनसे इस्तिफादा करें। बाद अज़ां ये बात खुद गौहर अयूब ने शेखुल इस्लाम को बताई। मलेशिया में मुनक़दा तीसरे बैनुल अक़वामी मुस्लिम यूनिटी कन्वेंशन 19 अक्टूबर था 22 अक्टूबर 2010 में लेक्चर के लिए बड़े सगीर से सिर्फ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मदाजिलाहुल आली को ही मदहू किया गया, जहां उन्होंने एक तारीखी लेक्चर दिया। डॉक्टर मोहम्मद मार्टन डैनियल करकोफ, सदर यंगस्टर्स रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका, वो फरमाते हैं कि मारूफ कानूनदान, अमेरिकी अटारनी और अमेरिकन क्रिश्चियन काउंसिल के मेंबर डॉक्टर मार्टन ने 1989 को शेखुल इस्लाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने के बाद कहा, डॉक्टर ताहिर कादरी के साथ कुछ वक्त गुजरा तो उन्होंने मेरे दिल की दुनिया ही बदल दी। अल्लाह के जिक्र से मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी और मुझे चारों तरफ सफ़ेद रोशनी नजर आने लगी। यकीनन ये हक की रोशनी थी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे खुदा का सही रास्ता दिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद क्रिस्टोफर ग्रैब, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ सेरामिक्स इंडस्ट्रीज मैनचेस्टर। डॉक्टर क्रिस्टोफर ग्रैब ने शेखुल इस्लाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने के बाद कहा, मैं खुदा की ज़ात पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मजबूत अकली दलाइल से मुझे कायल कर लिया और मेरा दिल खुदा के वजूद और उसकी हकानियत का कायल हो गया। मुझे खुशी है कि मैंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के सबब इस्लाम को कबूल किया है। जोएल हैवार्ड, डीन ऑफ रॉयल एयरफोर्स कॉलेज यूके। डॉक्टर जोएल हैवार्ड मार्च 2011 को लंदन में शेखुल इस्लाम से 4 घंटे तवील मुलाकात के दौरान इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने मगरबी दुनिया में इस्लाम के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश करने की ख्वाहिश का इजहार किया। शेखुल इस्लाम ने इन्हें अपना स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मुझे शेखुल इस्लाम ने अपनी खिदमात पेश करने का मौका दिया है, जो दुनिया भर में बैनुल मज़ाहब एतदाल और मियाना रवी के फ़रोग़ और इंसानियत की फ़लाह बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके हैं। उनकी तंजीम दुनिया को अमन का गहवारा बनाने की सलाहियत रखती है। प्रोफेसर जॉन एक्सपोजिटो, प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एट जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, उन्होंने शेखुल इस्लाम की आलमी सतह पर फ़रोग़ अमन व रवादारी के लिए काविशों से मुतासिर होकर उन्हें 8 नवंबर 2010 को अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में खिताब की दावत दी। शेखुल इस्लाम के लेक्चर के दौरान अमेरिकन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स, थिंक टैंक्स और दीगर सरकारी और गैर सरकारी मरूफ शख्सियात भी मौजूद थीं। शेखुल इस्लाम की इंतहाई पुरअसर गुफ्तगू के बाद प्रोफेसर जॉन एक्सपोजिटो ने कहा कि मैं आज समझा हूँ कि दुनिया आपको शेखुल इस्लाम क्यों कहती है। सुभान अल्लाह। जॉन वेयर, BBC गार्डियन, लंदन में शेखुल इस्लाम से तवील मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मैं अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में सरबराहान मुमलिकत समेत सैकड़ों बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, मगर जिस कदर शेखुल इस्लाम मोहम्मद डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शख्सियत से मुतासिर हुआ हूँ, उतना किसी और की शख्सियत से नहीं हुआ। सदर फारूक अहमद खान लगारी, साबिक सदर पाकिस्तान। डॉक्टर ताहिरुल कादरी बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर सियासतदान भी उनसे खाइफ रहते हैं, क्योंकि तकरीर, तहरीर और मुदल्लल गुफ्तगू में वो चोटी के सियासतदानों में से एक हैं। दुनिया जानती है कि हमारे मुल्क में अनपढ़ सियासतदानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो सिर्फ दन, दोंस और दांधली के ज़रिए सियासत करना जानते हैं। दिलचस्प अमर यह है कि ताहिरुल कादरी ना तो जागीरदार हैं, ना सरमायादार और ना ही पेशावर सियासतदान हैं, लेकिन दुनिया एक आलमी शख्सियत और सियासतदान के रूप में देखती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। 5 अगस्त 2003 को मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर लंदन के तफसीली दौरा के दौरान तहरीक की लाइफ मेंबरशिप इख्तियार करने के बाद अपने तासुरात में कहा, जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसी शख्सियत इस्लाम के हवाला से अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखती है तो मुझे इत्मीनान, खुशी और फ़ख्र महसूस होता है कि हम इस्लाम जैसे आफाकी मज़हब के पैरोकार हैं।
ان کی تحریک دنیا میں اسلام کی اصل روح کے فروغ کے لیے ایک اہم فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ ایک پلیٹ فارم پر اتنے پڑھے لکھوں کا جمع ہونا قابل ستائش عمل ہے۔ میں نے منہاج القرآن اسلامک سینٹر لندن کے جملہ شعبہ جات، اس کے تعلیمی منصوبہ جات اور ویلفیئر پروجیکٹس کا مشاہدہ کیا ہے، اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتی ہوں کہ پاکستان سے باہر بھی کوئی جماعت یا تنظیم منہاج القرآن انٹرنیشنل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم پاکستان، ویمبلے لندن میں منعقدہ انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس کے موقع پر کہا کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ذاتی عقیدت مند کی حیثیت سے اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہوں۔ ادارہ منہاج القرآن نے بین الاقوامی سطح پر جو ترقی کی ہے، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور عشق مصطفی کے بغیر ممکن نہ تھی۔ ادارہ کے بانی ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے آج تک حکومت پاکستان یا حکومت کے کسی ادارہ سے کسی قسم کی مدد لیے بغیر یہ ترقی کی ہے، اور یہ آج کے دور میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ میں صرف اپنی ذاتی حیثیت سے اس کانفرنس میں اتحاد امت کا یہ ایمان افروز منظر دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ قاضی حسین احمد، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا ادارہ اشاعت اسلام، اتحاد امت اور دعوت دین کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں سے بازی لے گیا ہے۔ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر نئی نسل کو احیاء دین کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جو بہت خوشائند بات ہے۔ طلباء میں تقوی اور پرہیزگاری کے جذبات دیکھ کر میری طبیعت بڑی خوش ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کوششوں کے نتیجے میں معاشرے میں دین اور اہل دین دونوں کا وقار بلند ہوگا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان، چیئرمین کشمیر کمیٹی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے علمی مقام کا ہر شخص معترف ہے، اور جب میں ان کی پرعزم علمی و فکری شخصیت کو دیکھتا ہوں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ زبان حال سے پکار اٹھتے ہیں کہ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ اقبال نے اپنے فکر میں جو آرزو قائم کی تھی، وہ خوبیاں آج ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمران خان، سربراہ تحریک انصاف۔ میں ڈاکٹر طاہر القادری کا بہت بڑا مداح ہوں اور ان کی صلاحیتوں اور فن خطابت کا معترف ہوں۔ میں خود اپنے دوستوں کو تجویز کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری کو سنا کریں۔ وہ ایسے لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے جذبوں میں ولولہ بھی ہے اور سچائی بھی۔ ہمیں آج کے دور میں ایسے لیڈر کی اشد ضرورت ہے جو کہ قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی کریں۔ جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ، سابق چیف آف آرمی اسٹاف۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے فکری مقام اور علمی وسعت کو ناپنا ناممکن ہے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ایک شخص اتنے مختصر عرصہ میں وہ سب کچھ کر ڈالے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ اتنا علمی نام، اتنی تصانیف، اتنی زیادہ علمی خدمات، اتنے زیادہ ادارے، دنیا کے اتنے ممالک میں تنظیمی نیٹ ورک، اور وہ اتنے مختصر عرصے میں۔ یہ سب دیکھ کر ایک انسان محو حیرت رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری روایتی علماء کرام سے بے حد مختلف شخصیت کی حامل شخصیت ہیں۔ یہ نہ صرف ایک متبحر عالم دین ہیں بلکہ ایک مفکر بھی ہیں، اور ایک معاشرتی مصلح بھی ہیں، سیاسی مدبر بھی ہیں، اور ایک عظیم قائد بھی ہیں۔ بے شک عبدالستار عیدی، سربراہ عیدی ویلفیئر ٹرسٹ مرحوم، وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے خطابات میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا درس بھی ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ منہاج القرآن کو انسانیت کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجید نظامی، چیف ایڈیٹر، روزنامہ نوائے وقت۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کانفرنس لندن میں شرکت کے بعد اپنے تاثرات میں انہوں نے کہا کہ تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر عالم اسلام کی سینکڑوں کی تعداد میں نامور شخصیات اور علماء مشائخ کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا دیکھ کر ایک ناقابل بیان مسرت ہوئی۔ ایک غیر ملک میں جا کر اتنی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کر دینا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنے وسیع و عریض ویمبلے ہال اور ملحقہ ہالوں میں دل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ یہ تمام منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے عالمگیر مشن کو قادری صاحب، جو کہ ایک مہم جو شخصیت ہے، ضرور پایا تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔
मुजीबुर रहमान शामी, चीफ एडिटर रोज़नामा पाकिस्तान। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तमाम तवज्जुहात जिस तरह बेदारी शऊर और तजदीद दीन के लिए वक्फ हैं, इस अमल के दूर रस नताइज निकलेंगे और इस जदोजहद का फल पूरा आलम इस्लाम खाएगा। इनका अंदाज़ दावत और तबलीग गैर मसलकी है, जो पाकिस्तान की फ़िरका वाराना कशाकश में एक नेमत से कम नहीं। तहरीक मिनहाजुल कुरान वाकई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की दाई है। बेशक असदुल्ला गालिब, इदारती एडिटर रोज़नामा जंग पाकिस्तान। 4 अप्रैल 1998 को रोज़नामा जंग में तहरीर किया कि मैंने इस तहरीक की कामयाबी के निशानात कोहिस्तान दहर में नुमायाँ देखे हैं और मुझे इस हकीकत को तस्लीम करने में कोई यार नहीं कि इस वक्त पूरे यूरोप में इदारा मिनहाजुल कुरान की शाखें पाकिस्तानी कम्युनिटी में मज़हब को रासिख करने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस्लाम को एक जदीद और मौसर मज़हब के तौर पर पेश किया है। मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता लोग दीन और दुनिया को यकसा तौर पर पहचानते हैं। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक यूरोप भर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पैरोकारों की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और लोग बड़ी फराख दिली से उनके मनसूबाजात के लिए फंड्स देते हैं। बेशक तारक अजीज़, मारूफ टीवी कंपेयर और साबका MNA, वो फरमाते हैं कि जब तक डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी जैसे मुबल्लिग इस्लाम मौजूद हैं, इस्लाम दुनिया का नक्शा बदलता रहेगा और इस सपूत के जहन में तबलीग इस्लाम के हवाले से नित नए ख्यालात सूझते रहते हैं। फिरदौस जमाल, टीवी आर्टिस्ट, वो कहते हैं कि शेखुल इस्लाम करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं। मुख्तसर से वक्त में उनकी हमा जहती खिदमात और कारनामे इश्क की दौलत के बगैर मुमकिन नहीं। शेखुल इस्लाम एक आफाकी शख्सियत है जिन्होंने अपनी तसानीफ और खिताबात के ज़रिए इस्लाम की सही ताबीर और तशरीह की और उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद करने और तफरका का खात्मा करने में अहम किरदार अदा किया। उस्मान पीरज़ादा, टीवी आर्टिस्ट, वो कहते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी को अल्लाह ताला ने बेइंतहा इल्म से नवाजा है। बिलाशुबा वो दीनी इल्म ही नहीं बल्कि फ़नून लतीफ़ा समेत दीगर कई उलूम पर भी दस्तरस रखते हैं। उनकी फ़नून लतीफ़ा और दीगर मौज़ूआत पर इल्मी गिरफ्त ने मुझे पहली ही मुलाकात में हैरान कर दिया और बाद अज़ां ये हैरानगी बढ़ती रही। उनसे मुलाकात के बाद सबसे पहला असर मुझे उनकी शख्सियत के हवाले से जो महसूस हुआ वो ये था कि मेरा कल्ब व ज़हन ये कह रहा था कि ये वाक़तन एक सच्चा और मुखलिस इंसान है। ये तो थे क़िबला शेखुल इस्लाम इज़्ज़त माब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदाज़िलहुल आली की शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ इंटरनेशनल शख्सियात के तासुरात। यकीनन मेरी तरह आपको भी समात करके बहुत लुत्फ़ भी आया होगा और एहसास हुआ होगा कि वाक़तन हम उस सदी में ज़िंदा हैं जिस सदी में ये अजीम शख्सियत सांस ले रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनकी शख्सियत से सही मानों से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनके इल्म और इनके अमल और इनके किरदार की जो ज़ुल्फ़िशानियाँ हैं वो हमारे मन को भी रोशन करें। आमीन। ये किताब जिसका आज मैंने मुतालिया किया है आप भी ज़रूर कीजिएगा, इसको ख़रीदिएगा, इसको इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूर इसका मुतालिया कीजिएगा। यकीनन आपकी जहन और आपके जहन के दरीचों में बहुत सारे और पहलू जो हैं वो वाह हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।